سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا اسوہ ہے، اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے، وہ ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. اسوہ اور نمونہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آئیڈیل کو بولتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ ہے، تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. اگر تم کو کسی کی فالو کرنا ہے، کسی کی تقلید کرنا ہے، اگر تم کو امام بنانا ہے، پیشوا بنانا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم کیا کرو؟ فالو کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناؤ اپنے لیے. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اگر تم کو اللہ پر اور یوم آخرت پر امید ہے، اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر یقین ہے، ایمان ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسول کو کیا بناؤ؟ اسوہ اور نمونہ بناؤ. تو آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے ہم لوگ 25 سال کی عمر تک پہنچے تھے. کچھ سوالات ہوں گے، پھر بار بار یہ سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر یہ بات اور یہ سوالات بیٹھ جائے، اور پھر وہ زندگی میں کبھی نکلے نہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی جو ہے پوری زندگی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ہم کو اسوہ اور نمونہ بننا ہے. تو جس ذات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، تو اس ذات کے بارے میں جاننا، اس کی ہر چیز کو جاننا ہمارے لیے کیا لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس ذات کو پہلے سمجھیں، ہم اس نبی کو پہلے سمجھیں، اس رسول کو سب سے پہلے، اس کی زندگی کو ہم سب سے پہلے جانیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں. سب کو معلوم پڑ گیا. کس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے تھے. کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کے والد تھے. ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں. ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں پیدا ہوئے تھے؟ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کس کا دودھ پیا؟ آمینہ کا. اس کے بعد سویبہ کا نام یاد رہ گیا. یہ سویبہ، اس کا نام اصل نام کیا ہے؟ ثوبیہ بولتے ہیں بہت سارے لوگ. اس کا نام اصل کیا ہے؟ ثویبہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ثویبہ ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کس کا دودھ پیے؟ حلیمہ سعدیہ کا. اس خاندان کا، حلیمہ سعدیہ جو تھی، اس خاندان کا نام کیا تھا؟ اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ بنو سعد. قبیلہ بنو سعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کتنے سال رہے؟ 4 سال تک رہے. یا تو بعض تفسیر میں 5 سال کا بھی ذکر آتا ہے. 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آئے؟ مکہ آئے. اور اپنی والدہ کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 2 سال تک رہے. اللہ کے نبی کی عمر کتنی سال کی تھی جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا؟ 6 سال. ان کی والدہ کا انتقال کہاں پر ہوا تھا؟ مکہ اور مدینے کے درمیان. اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مقام ابوا. اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مقام ابوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت میں آئے؟ ان کے دادا. ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. ابو طالب نے. ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا؟ 8 سال. اس کے بعد اللہ کے نبی کس کی کفالت میں آئے؟ چچا. ان کا نام کیا تھا؟ ابو طالب.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کتنے سال تک ساتھ دیا؟ 40 سال تک کیا ہے انہوں نے ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ سفر کے لیے ملک شام جا رہے تھے، اس وقت کس کے ساتھ جا رہے تھے؟ چچا ابو طالب کے ساتھ۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کرتے کرتے کہاں تک آئے؟ 25 سال کی عمر تک آئے تھے۔ کہاں تک آئے تھے؟ 25 سال کی عمر تک آئے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، کبھی دادا کی کفالت میں گئے، کبھی ابو طالب کی کفالت میں گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے۔ بکریاں بھی کیا کرتے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اسوہ یہ بھی ہے، بکری چرانا بھی کیا ہے؟ ایک اسوہ ہے۔ بکری چرانا بھی کیا ہے؟ اور اکثر انبیاء اکرام بکریاں چرایا کرتے تھے، یا تو اکثر انبیاء اکرام نے بکریاں چرائی تھی، کاشتکاری کی تھی اکثر انبیاء اکرام نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چند خیرات پر، یعنی چند پیسے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی معلوم ہے کہ جب وہ قبیلہ بنو سعد میں تھے، یعنی حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے غلاموں کے ساتھ بکری چرانے جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ بکری چرانے گئے تھے اور وہ واقعہ پیش آیا تھا 4 سال کی عمر میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذہنیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند خیرات کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی کام انسان اگر لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرے تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یا تو کسی بھی کام کو ہم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یا تو کسی بھی کام کو ہم کو کیا ہے، یعنی اس کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام حقیر ہے، یہ کام ہمارے لائق نہیں۔ ایسا نہیں۔ انبیاء اکرام ہو کر کے، نبی ہو کر کے، سید الاولین والمرسلین ہو کر کے، سید الملائکین ہو کر کے، انبیاء اکرام ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو رزق حلال ہونا چاہیے۔ رزق کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے، حرام رزق نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر چھوٹا کام مل جائے، اس کے اندر کم کمائی ہے تو ہم اس کے اوپر نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر بڑا کام ہے، اگرچہ وہ حلال یا حرام ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم اس کے کیا ہے، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم مال حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ایک حرام کا مال، ایک لقمہ اگر کوئی آدمی کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں ایک لقمہ اگر حرام کا مال جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی دن تک اس کی بات قبول نہیں ہوتی ہے؟ 40 دن تک، جب تک اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے، اس حرام کے لقمے سے خون بن کے رہتا ہے، 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کی کوئی بھی عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت اس انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم کو حرام سے بچنا ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ہم کو بچنا ہے، اور حلال مال کو تلاش کرنا ہے۔ حلال چیز کو کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے۔ حلال جو اللہ رب العالمین رکھا ہے اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو تلاش کرنا ہے۔ حرام مال سے کیا ہے؟ ہمیشہ بچنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے اور مشہور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر کوئی اللہ کے نبی کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ امین آ رہا ہے۔ یہ کیا آ رہا ہے؟ امین آ رہا ہے، یہ صادق آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مکارم اخلاق والے تھے، اتنے بڑے امین تھے کہ مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی رکھ دیے تھے امین اور صادق۔ کتنے بڑے امانت دار رہیں گے۔ امانت یعنی خیانت کرنے والے نہیں۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کے اندر، چاہے اس کو مال دیا جائے، وقت دیا جائے، کوئی بھی چیز دیا جائے، اس کے اندر خیانت، خائن نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ خیانت جس دل کے اندر رہتا ہے، خیانت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دل کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے۔ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتے، خیانت اور ایمان بھی اور خیانت ہو یہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر امانت داری ہے، ایمان ہے تو خیانت نہیں رہے گا، خیانت رہے گا تو امانت داری، ایمان نہیں رہے گا اس انسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے امین تھے کہ لوگ امین کہا کرتے تھے۔
لوگ کیا کرتے تھے؟ امین کہا کرتے تھے. اتنے سچے تھے, راستے گو تھے کہ لوگ کیا ہے, صادق کہا کرتے تھے. یعنی اپنی زبان سے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات نہیں کی. آج ہم لوگ دن بھر کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی باتیں. دن بھر کیا ہے؟ جھوٹی باتیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس کا نام رجسٹر میں کیا ہے؟ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. وہ آدمی کاذب لکھ دیا جاتا ہے, جھوٹا آدمی لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں مشہور تھی, ایک تو امین اور صادق, اور اخلاق کے بلند پائے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معمور تھے, بلند پائے پر پہنچے ہوئے تھے اخلاق کے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو وہاں پر ایک خاتون رہا کرتی تھی, جس خاتون کا نام خدیجہ تھا. جس کا نام, تم کا نام کیا تھا؟ خدیجہ تھا. بڑی مالدار خاتون تھی, بڑی مالدار خاتون تھی اور معزز خاتون تھی اور تاجرہ تھی. وہ مزاربت کے طور پر, مزاربت یہ اجرت طے کر کے لوگوں کو اپنا مال دیتی تھی اور لوگ ان کا مال لے جا کر کے بیچ کر کے آتے تھے اور مزاربت کے طور پر وہ تجارت کراتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اخلاق والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں, تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے بات کرو, محمد سے بات کرو کہ میں اپنا مال, تجارتی مال ان کے ذریعے سے تجارت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاربت کے طور پر ان کا مال لے کر کے ملک شام گئے, غلام میسرہ کے ساتھ. ان کے غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ, یہ نام یاد رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور ان کا مال تجارت کر کے واپس آئے. ان کا مال تجارت کر کے کیا ہے؟ فروخت کر کے واپس آئے. جب حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں برکت اور اپنے مال میں امانت داری کو دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رحمت اور پوری دنیا کے لیے رحمت تھے, انہوں نے جب اس کے اندر برکت کو دیکھا اور امانت داری کو دیکھا, پھر ادھر غلام میسرہ نے, یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ جو غلام گئے تھے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو ایسے انداز میں بیان کیا, ایسے انداز میں بیان کیا, اللہ کے نبی کی راستے گوئی کو ایسے انداز میں بیان کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی کو ایسے انداز میں بیان کیا کہ حضرت خدیجہ کا دل کیا ہو گیا؟ متاثر ہو گیا. بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے خواہاں تھے. بڑے بڑے سرداروں کا پیغام آ چکا تھا حضرت خدیجہ کے پاس, کیونکہ یہ بیوہ عورت تھی. حضرت خدیجہ کیا تھی؟ بیوہ عورت تھی. ان کا 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا, لیکن دونوں مرتبہ ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. بیوہ عورت تھی اور مالدار عورت تھی. بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات آتے تھے, لیکن انہوں نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ فہمی کے بارے میں جب انہوں نے دیکھا اور سنا اپنے غلام میسرہ سے, تو ان کے دل میں متاثر پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہا کہ جاؤ تم اللہ کے نبی سے بات کرو, میرے بارے میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ نفیسہ بنت منبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی اور ان کے چچاؤں نے جا کر کے حضرت خدیجہ کے چچاؤں سے بات کی. اس کے بعد کیا ہوئی؟ رضامندی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر کیا ہوا؟ نکاح ہوا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال کی عمر تھی. اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. یہ تو بڑا ہی مشہور باتیں ہیں. 40 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے تھے. کتنے اونٹ دیے تھے؟ 20 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے. تو یہاں پر دیکھیے ایک سنت ہم کو معلوم پڑ رہا ہے نکاح کے تعلق سے. ہم لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کے تعلق سے بیجا کیا ہے؟ خرچ کر رہے ہیں, یا تو ایسا طریقہ اپنا رہے ہیں جو ہمارا طریقہ نہیں, دین اسلام کا طریقہ نہیں. دین اسلام میں نکاح کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا آسان ہے دین اسلام میں نکاح کرنا. آج ہم لوگوں کے لیے نکاح کرنا اور گھر بنانا, ایک انسان کے زندگی میں 2 ہی مشکل کام ہوتے ہیں آج کل. کیا ہوتا ہے؟ نکاح کرنا اور دوسرا کیا ہے؟ گھر بنانا. نکاح کرنا ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک جو لڑکی کا باپ رہتا ہے وہ قرض کے تلے دبے ہوئے رہتا ہے, بوجھ تلے وہ دب جاتا ہے اور فکر دامرگور ہو جاتی ہے کہ میرے پاس لڑکیاں ہیں, کیسے میں ان کا کیا کروں؟ نکاح کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے اور صحابہ کرام جو نکاح کرتے تھے معلوم پڑتا ہے کہ نکاح کتنا آسان تھا.
یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے یہ بتلایا کہ نکاح کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں نکاح کے وقت، اگر لڑکی کی طرف سے ہم کو دعوت ملی نہیں، لڑکی کی طرف سے دعوت ملی ہے، تو بعض علماء کرام نے بتلایا کہ وہ کھانا بھی ہم نہیں کھا سکتے. اور اکثر علماء کرام جو حق پر ہیں، یا تو جن کے پاس قرآن و سنت کی دعوت ہے، جن کے پاس قرآن و سنت کی تعلیم ہے، وہ نکاح کا کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ اس کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا ہے نکاح کے وقت کھانا کھانے کا. ہاں ولیمہ ہے تو ولیمہ کا کھاتے ہیں، ولیمہ کا اللہ کے رسول نے سنت کرا دیا ہے، ولیمہ کھاتے ہیں. نکاح کی دعوت بہت سارے علماء کرام نہیں کھاتے ہیں اسی وجہ سے. تو اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ شادی ہوئی، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. اللہ کے نبی نے مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ تو وہ مہر دینا ہے. دین اسلام میں کیا ہے؟ مہر دینا ہے. اور ولیمہ کرنا ہے لڑکی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بنو ہاشم اور روسائے مزر، یہ دونوں کیا ہے خاندان کے لوگ دعوت میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا ہے نکاح کرایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال کی عمر تھی. اس کے بعد پھر آئندہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی جب عمر تھی، 35 سال کی عمر، تو وہاں پر ایک واقعہ پیش ہوا تھا، وہ واقعہ بتلایا جا تھا اور بتلایا جائے گا. اور اللہ کے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت کیسے ملی، وہ واقعہ کیسا تھا، وہ بتلایا جائے گا انشاءاللہ عزیز. اللہ رب العالمین کی دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور صورت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. Just a small announcement.